آج ہم بات کر رہے ہیں اسپین میں ارائیگو کی۔ یہ ایک طریقہ ہے عارضی رہائش حاصل کرنے کا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کچھ غیر معمولی حالات میں ہیں۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اہم باتیں ہیں۔ جی بالکل، اور یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ نئے قوانین پر مبنی ہیں جو 20 مئی 2025 سے نافذ ہوں گے۔ تو آج ہم ارائیگو کی جو مختلف قسمیں ہیں اور ان کی شرائط ان پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے ارائیگو دے سیگندا اپورتونیداد، مطلب دوسرے موقع کا ارائیگو۔ یہ نام تو دلچسپ ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان افراد کے لیے ہے جن کے پاس پچھلے 2 سال میں کبھی اسپین کا رہائشی اجازت نامہ رہا ہو، سوائے ان کے جو غیر معمولی حالات والے ہوتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کا پچھلا اجازت نامہ وہ عوامی نظم و ضبط یا سیکیورٹی یا صحت عامہ کی وجہ سے منسوخ نہ ہوا ہو، کسی اور وجہ سے ختم ہوا ہو؟ کسی اور وجہ سے ختم ہوا ہو۔ اچھا، یعنی اگر کوئی اور وجہ تھی اجازت نامہ ختم ہونے کی تو یہ ایک آپشن ہے۔ اور اس کی شرائط کیا ہے پھر؟ جی دیکھیں، ثبوت دینا ہوگا پچھلی رہائش کا، اور یہ کہ کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسپین میں داخلے پر پابندی بھی نہ ہو۔ ایک اور بات، اگر کسی کی پناہ کی درخواست مسترد ہوئی ہو تو انہیں اس ارائیگو کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے کم از کم 6 مہینے اسپین میں رہنا ضروری ہے۔ 6 مہینے، یہ اہم نکتہ ہے۔ ٹھیک، تو اگر کسی کے پاس پچھلا اجازت نامہ نہیں تھا لیکن وہ یہاں سمجھیں کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو شاید اریگو سوشو لیبورل ان کے لیے ہو؟ اس میں کیا ہے؟ بالکل، ارائیگو سوشو لیبورل جو ہے یہ کام کے ذریعے جڑنے کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ کام کے معاہدے چاہیے، اور ان کی جو کل تنخواہ ہے وہ کم از کم اجرت یعنی SMI جو 2025 کے لیے 1184 یورو ہے، اس کے برابر ہو، یا پھر جو بھی ان پر لاگو ہوتا ہو اجتماعی معاہدہ اس کے مطابق ہو۔ اور کام کے گھنٹوں کا کیا ہے؟ کیا فل ٹائم جاب ضروری ہے؟ نہیں، فل ٹائم لازمی نہیں، کم از کم 20 گھنٹے فی ہفتہ کام ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی کے پاس کئی سیزنل نوکریاں ہیں یا وہ ایک ساتھ 2 جگہ کام کر رہے ہیں تو وہ معاہدے بھی چل جائیں گے۔ لیکن درخواست دہندہ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کم از کم 2 سال سے اسپین میں رہ رہے ہیں۔ 2 سال؟ اچھا، صرف 20 گھنٹے اور ایک سے زیادہ کانٹریکٹ بھی؟ یہ تو کافی لچکدار لگتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شاید نئی شروعات کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں ارائیگو سوشل کی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی، ارائیگو سوشل کے لیے بنیادی طور پر 2 راستے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اسپین میں قریبی رشتہ دار ہوں، جیسے شریک حیات یا رجسٹرڈ پارٹنر، والدین یا اولاد جو یہاں قانونی طور پر رہ رہے ہوں۔ ٹھیک۔ اس صورت میں انہیں اپنے یا خاندان کے پاس کافی مالی وسائل یعنی کم از کم 100% IPRM کے برابر اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور اگر مان لیں کسی کے ایسے قریبی رشتہ دار نہ ہوں یہاں؟ تو پھر دوسرا راستہ ہے، اس میں انہیں متعلقہ خود مختار کمیونٹی سے سماجی انتظام کی سوشل انٹیگریشن کی ایک مثبت رپورٹ لینی ہوتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ یہاں معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس میں بھی مالی وسائل کا ثبوت ضروری ہے، بالکل پہلے والے کی طرح۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ کام کا معاہدہ لازمی نہیں ہے، وہ اختیاری ہے۔ اچھا، یعنی یا تو خاندان کا تعلق ہو یا پھر سماجی انضمام کی رپورٹ، اور ساتھ میں مالی ثبوت۔ کام کا معاہدہ ضروری نہیں، یہ دلچسپ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی قسم ہے ارائیگو سوسیو فارماتیوو۔ نام سے لگتا ہے یہ تعلیم یا ٹریننگ سے متعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسپین میں کوئی منظور شدہ، ریگولیٹڈ یا پروفیشنل ٹریننگ کورس میں داخلہ لیتے ہیں۔ وہ کورس شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے تک درخواست دے سکتے ہیں۔ 2 مہینے پہلے تک؟ جی، اور منظوری ملنے کے بعد انہیں 3 مہینے کے اندر کورس میں داخلے کا ثبوت جمع کرانا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ نہ کرا پائیں یا کورس شروع نہ کریں تو پھر اگر وہ وقت پر ٹریننگ شروع نہیں کرتے یا ثبوت نہیں دیتے تو یہ اجازت نامہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو موقع تو ہے، لیکن وقت کی پابندی وہ بہت اہم ہے۔ سمجھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہے ارائیگو فیملیار۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ باقیوں سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بنیادی طور پر تو یورپین یونین، EEA یا سوئٹزرلینڈ کے کسی نابالغ شہری کے والدین کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ والدین اسپین میں رہتے ہوں اور بچے کی دیکھ بھال کر رہے ہوں۔
ये उन पर भी लागू होता है जिन्हें स्पेन में रहने वाले किसी माजूर यूरोपियन यूनियन शहरी की मदद के लिए कानूनी तौर पर मुकर्रर किया गया हो। अच्छा। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो शुरू की इजाज़त मिलती है वो 5 साल तक की हो सकती है। 5 साल? वाह, ये तो बाकियों से काफी ज्यादा है। जी हाँ, आमतौर पर तो 1 साल की होती है। ये एक बड़ा फर्क है। ठीक है। तो क्या इन सभी दरखास्तों के लिए कुछ उमूमी शराइत भी हैं जो सब पर लागू होती हैं? जी हाँ, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो सबके लिए हैं, जैसे कि तमाम दरखास्तें ऑफिसिनस de एक्सट्रांजीरिया यानी इमिग्रेशन दफातर में जमा करानी होंगी। दरखास्त हिंदा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ना स्पेन में ना किसी और मुल्क में जहाँ वो पहले रहे हों, और स्पेन में दाखिले पर कोई पाबंदी ना हो, और जाहिर है जो सरकारी फीस होती है वो भी अदा करनी होगी। सही। और इजाज़त की मुद्दत का आपने बताया कि आमतौर पर 1 साल, सिवाय अराइगो फ़ैमिलियर के? बिल्कुल। ज़्यादातर इक़साम में शुरू में 1 साल की इजाज़त मिलती है, जिसे बाद में शराइत पूरी हों तो रिन्यू कराया जा सकता है। सिर्फ अराइगो फ़ैमिलियर है जिसमें शुरू में ही 5 साल तक की इजाज़त मिल सकती है। और हाँ, ये भी याद रखें कि अगर शुरू की इजाज़त में काम करने की इजाज़त शामिल नहीं है, तो इजाज़त मिलने के बाद वर्क परमिट के लिए अलग से दरख्वास्त दी जा सकती है। तो खुलासा ये हुआ कि स्पेन में कानूनी हैसियत हासिल करने के कई रास्ते हैं अराइगो के तहत। हर एक की अपनी खास शराइत हैं, कहीं पिछली रिहाइश का जिक्र है, कहीं काम का, कहीं खानदान का, कहीं समाजी इंज़िमाम या ट्रेनिंग का, और कहीं यूरोप यूनियन के शहरी से ताल्लुक का। बिल्कुल सही। और सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये कि ये सारे नए कवायद 20 मई 2025 से लागू होंगे। तो जो लोग भी मुस्तकबिल में इन रास्तों से फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं, उनके लिए इन तफसीलात को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब ये कवानीन हकीकत में नाफिज होंगे तो इनका इमिग्रेशन के पूरे अमल पर और दरख्वास्त देने वालों की जिंदगियों पर असल में क्या असर पड़ेगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। वाकई ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि ये मालूमात सबके लिए कारआमद रही होंगी। मजीद ऐसी गुफ्तगू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली गुफ्तगू के साथ जल्द हाजिर होंगे।